پھر بڑے سے بڑا مصلح بھی اصلاح نہیں کروا سکتا ہے جی، پھر انبیاء کی میٹھی زبان بھی کسی کی اصلاح نہیں کر سکتی۔ جب بندہ اس بات پر اڑ جائے کہ مینوں تو سارا ہی پتہ ہے، تو بھائیو یاد رکھیں اصلاح کا سفر تب شروع ہوتا ہے جب بندہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ تو اس میں غلطی کو ماننا، اصلاح جب بندہ کوئی کروا رہا ہو تو اس کی بات کو سننا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، یہ اخلاقی اور مذہبی دینی فریضہ ہے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ہم نے 2 آیات کی تلاوت کی ہے، دعا ہے اللہ رب العالمین ان آیات کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 180 میں وصیت کے متعلق چند بنیادی باتیں ہم نے پڑھی۔ پہلے نمبر پر کہ وصیت کرنا فرض ہے، دوسرے نمبر پر یہ وصیت حقداروں کے بارے میں نہیں ہوگی، یعنی جو وارث ہیں وارثوں کے بارے میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ وارثوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود وصیت فرما دی ہے، ان کے حصے مقرر کر دیے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ اسی طرح سے وصیت کے متعلق تیسری جو بات ہے کہ وصیت ہر بندے کو لکھ کر رکھنی چاہیے، اور زندگی کے جو معاملات ہیں جس طرح سے وہ اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، تو ایسے ہی اپنی وصیت کو بھی اسے اپ گریڈ کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 راتوں سے زیادہ فرمایا کوئی شخص ایسا نہ ہو جس کے پاس وصیت لکھی ہوئی نہ ہو اور اس کو 2 راتیں گزر جائیں، یعنی ہمیشہ ہی وصیت اپنے پاس لکھ کر رکھیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا تو سننے کے بعد 1 رات بھی نہ گزری تھی کہ انہوں نے اپنی وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھ لی۔ گھر والوں کو، عزیز و اقارب کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو ضرور بتائیں، اور بالخصوص جب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو صحیح عقیدے کی سمجھ عطا کر دی ہے، کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کر دی ہے، تو ایسے میں وصیت ہمارے لیے تو بہت ضروری ہے۔ وصیت ضروری نہیں کہ مال کی ہی ہو، اور بھی بہت ساری وصیتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا یہ وصیت بھی تو کی جا سکتی ہے، کرنی چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد کسی قسم کا کوئی رواج، کوئی رسم، کوئی بدعت نہیں کرنی، جیسا کہ عام طور پر چل رہی۔ اور جن لوگوں نے وصیت کو ضروری نہیں سمجھا، سچی بات یہ ہے کہ بڑا نقصان ہوا ہے، بہت نقصان ہوا ہے۔ یعنی ساری زندگی عقیدہ توحید، کتاب و سنت پر عمل کرتے، لوگوں سے جھگڑتے لڑتے گزر گئی، اور جب وہ دنیا سے گئے، چونکہ پیچھے وصیت نہیں تھی، پیچھے اس طرح کی کوئی تربیت نہیں تھی، تو جب وہ دنیا سے چلے گئے تو سارا کچھ وہی ان کے مرنے پر، فوتگی پر ہوا، جو کہ جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے ساتھ لڑتے جھگڑتے آئے تھے، لوگوں کی اصلاح کے طلبگار تھے، سارا کچھ جو ہے وہ ان کے اوپر بھی ہو رہا تھا۔ تو یہ نقصان ہے محترم بھائیو وصیت نہ کرنے کا۔ تو وصیت کر کے رکھیں، سمجھا کے رکھیں۔ اسی طرح سے محترم بھائیو دیگر جو معاملات ہیں، لین دین کے جو معاملے ہیں، ان کے اندر بھی وصیت ضرور کرنی چاہیے۔ تو یہ تو تھا وصیت سے متعلق کچھ ضروری باتیں، اور آج مزید کچھ اسی کے حوالے سے باتیں ہوں گی، ترجمہ دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا فَمَن بَدَّلَهُ، اب وصیت کرنے والے نے وصیت کر دی، اس نے اپنا حق فرض ادا کر دیا۔ اب ہوا کیا کہ جس نے وصیت سنی تھی، جس کے پاس وہ ریٹن لکھی ہوئی پہنچی تھی، تو اس کی نیت میں کوئی فطور آ گیا، نیت میں فطور آ گیا، دل بے ایمان ہو گیا، تو اب اس نے کیا کر دیا؟ تبدیلی کر دی، اس میں چینج کر دیا۔ تو وہی کچھ ہے، فمن، پس جس نے، جو بدلہ یبدلو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تبدیل کرنا۔ پس جس نے
بدل دیا، جو بدل دے بعد ما سمعہ، بعد اس کے کہ اس نے جو سنا، یعنی سننے کے بعد اس کو سن لیا۔ اب صاحب ظاہر ہے جس کو وصیت بندہ کر رہا ہے اس کے اوپر اعتماد ہے تو اس کو کر رہا ہے نا، عام میرے ایرے گارے کو تو بندہ کرتا ہی کوئی نہیں، عام بندے کو تو بندہ کرتا ہی نہیں، لیکن اب اس کے پاس یہ وصیت کیا ہو گئی؟ امانت ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ امانت ہوگی، لیکن وہ اب اس امانت کے اندر کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے اور اس کو بدل دیتا ہے۔ فرمایا فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، پھر جو شخص اسے بدل دے اس کے بعد کہ اسے سن چکا، فَإِنَّمَا، پس بے شک، اِثْمُهُ، اس کا گناہ، عَلَى الَّذِينَ، انہی لوگوں پر ہے، يُبَدِّلُونَهُ، جس نے اس کو چینج کیا ہے، جو اس کو بدلیں گے، جو اسے بدلے انہی کے اوپر اس کا گناہ ہوگا۔ دنیا سے جانے والا، وصیت کرنے والا، وہ اس چیز سے کیا ہوگا؟ بری ہوگا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سمیع، خوب سننے والا، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ فمن خاف، ہاں ایک شکل ہو سکتی ہے کہ وصیت کرنے والا اپنی وصیت میں کسی کی حق تلفی کر رہا ہے، وصیت کرنے والا وصیت میں کسی کی حق تلفی کر رہا ہے، اور جس کو وہ وصیت کر رہا ہے یا لکھ کر دے رہا ہے تو وہ اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ یہ جاتے جاتے کسی کا حق مار رہا ہے، تو وہ اس بات کو اگر سمجھ رہا ہے تو اگر وہاں پر وہ وصیت کر دے، وہ وہاں پر اصلاح کر دے تو بہت بہتر ہے۔ اور اگر سمجھتا ہے کہ نہیں ابھی اصلاح کا وقت نہیں ہے، اصلاح کی تو بات بگڑ جائے گی، بعد میں وہ اس کی یعنی خود اس کی اصلاح کر دے تو یہ بھی درست ہے۔ فرمایا فمن خاف، پس جو کوئی ڈرے، من موسن، وصیت کرنے والے کی طرف سے، جانفن، کسی قسم کا کی طرفداری کا، او اثمن، یا گناہ کا، یعنی وصیت کرنے والا طرفداری کر گیا، کسی کی فیور کر گیا، کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے گیا، یا پھر وہ کسی کا حق مار رہا ہے اور گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، فرمایا فاصلح، پس چاہیے کہ وہ اصلاح کر دے، چاہیے کہ وہ کیا کر دے؟ اصلاح کر دے، بینہم، ان کے درمیان، یعنی مراد کیا ہے کہ اگر وہ وصیت کرتے ہوئے اس کی اصلاح کر دے یہ بھی بہتر ہے، اسے کہے نہیں بھئی یہ تو غلط کر رہا ہے، یا اپنی قبر خراب نہ کر، تو اپنی آخرت خراب تباہ برباد نہ کر، اس وقت اس کی اصلاح کر دے تب بھی بہتر ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکا کسی بھی وجہ سے تو بعد میں اس وصیت کو بدل کر حقدار کو حق دے دے، اور جو طرفداری اس نے کی ہے مرنے والے نے یا گناہ کیا تھا اس کا ازالہ کر دے، بینہم، ان کے درمیان، فلا اثم علیہ، پس اب اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ اگر اصلاح کروا دیتا ہے تو اب اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور، بے حد بخشنے والا، رحیم، اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں۔ فمن بدلہ، پھر جو شخص بدل دے اسے، یعنی اس وصیت کو، بعد ما سمعہ، اس کے بعد کہ وہ اسے سن چکا۔ یہ بدلہ اور سمعہ، یہ جو دو چیزیں ضمیریں ہیں یہ وصیت کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ کس کی طرف لوٹ رہی ہیں؟ وصیت کی طرف۔ فإنما، پس بے شک، اثمہ، اس کے بدلنے کا گناہ، اس کے بدلنے کا گناہ، وصیت چینج کرنے کا گناہ، یہ بھی ہو ضمیر ہے، علی الذین، انہی لوگوں پر ہے، یبدلونہ، جنہوں نے اسے تبدیل کیا، جو اس کو بدلیں گے۔ وہ ایک شخص بھی ہو سکتا ہے اور پورا گروہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سمیع، خوب سننے والا، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ فمن خاف، پس جو کوئی ڈرے، من موسن، وصیت کرنے والے سے، جانا فن، کہ وہ کسی قسم کی طرفداری کرے گا، جانا فن، جھک جائے گا کسی طرف، ہے جی، مثلا اولاد میں کسی کو زیادہ وہ کر دے گا، یا گفٹ کرتے ہوئے، تحفہ دیتے ہوئے، یا متعدد بیویاں ہیں تو ان میں، کیونکہ بیویوں کا معاملہ بھی جو ہے اس میں بھی ویسے تو حق مقرر ہیں، ویسے تو حق کیا ہے؟ مقرر ہیں، یا پھر چوری چھپے اس نے وہ شو ہی نہیں کیا ہوا لوگوں کے سامنے کہ یہ بھی میری ہے، وہ کسی اور کے نام پہلے سے لگوا دی ہے، تو ایسے میں یہ بھی کیا ہے؟ اس کے اندر بھی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرمایا جانا فن،
तरफदारी की, औ इस्मन या गुनाह से डरता है कि ये किसी का हक खा रहा है, फ़अस्लह बैनहुम, बस उनके दरमियान इस्लाह कर दे, फला इस्मा अलैहि, तो उस पर कोई गुनाह नहीं। वो मूसी यानी वसीयत करने वाले की जिंदगी में इस्लाह कर दे तब भी ठीक है, और अगर फौत होने के बाद इस्लाह कर दे तब भी दुरुस्त है, ठीक है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला गफूरुन, बेहद बख्शने वाला, रहीमुन, निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम भाइयों, आज का जो हमारा सबक है वसीयत के चैप्टर को, वसीयत के अहकामात को मुकम्मल कर रहा है, यानी वसीयत के मुकम्मल अहकामात अब यहाँ तक बयान हुए हैं। मैं इंशाल्लाह मुख्तसर उसमें वसीयत के मुकम्मल अहकाम आपके सामने रखना चाहता हूँ। तवज्जो सिर्फ मेरी तरफ आप रखेंगे इंशाल्लाह तो बात समझने में आसानी रहेगी। वसीयत सब पर ज़रूरी है, वसीयत सब पर क्या है, ज़रूरी है। कुतिबा, लिख दी गई है, क्या कर दी है, लिख दी, यानी फ़र्ज कर दी गई है। इसी तरह से दूसरे नंबर पर वसीयत के अहकामात में से हुक्म यह है कि वारिस के हक में कोई वसीयत नहीं होगी क्योंकि उसके हिस्से मुकर्रर हैं। तीसरे नंबर पर मुहतरम भाइयों, किसी की हक तलफी, वसीयत के अंदर किसी की हक तलफी नहीं करनी। चौथे नंबर पर तरफदारी भी नहीं करनी, तरफदारी भी नहीं करनी। वसीयत सुनने वाला शख्स वो अमीन होगा, क्या होगा, अमीन होगा, अमानतदार। वसीयत अमानत है, वो ज़बानी कलामी हो या वो रिटन हो, और जिस वक़्त कोई शख्स वसीयत का दावा करता है तो ऐसे में उसके ऊपर दलील भी ज़रूरी है, ये भी ज़हन में रखें। कोई ऐसी वसीयत जो कि ग्राउंड रियलिटी के खिलाफ होगी, उस वसीयत के लिए मोहतरम भाइयों आदिल गवाहों की ज़रूरत भी पेश आएगी। समझ आ रही बात की? अगर आदिल गवाह नहीं है तो उसकी वसीयत को कबूल नहीं किया जाएगा। तो बेहतर इसमें क्या हुआ कि वसीयत करते हुए गवाह भी बना लिए जाएं। और इसके साथ वसीयत को तब्दील करना ये कबीरा गुनाह है, वसीयत को चेंज करना कबीरा गुनाह है। इसके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से वईद सुनाई गई है क्योंकि अमानत में वो क्या कर रहा है, खयानत कर रहा है। और यहां पर तंबीह के साथ फरमाया कि इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। सिर्फ तुम ही नहीं सुन रहे, तुम ही नहीं सुन रहे, बल्कि ये रिकॉर्ड भी हो रही है, ये रिकॉर्ड भी हो रही है, अल्लाह के नोटिस में है। दाएं बाएं और कोई गवाह है या नहीं है, लेकिन इस बात पर अल्लाह गवाह है, इस बात पर क्या है, अल्लाह गवाह है। लिहाजा इसमें डंडी मारेंगे तो अल्लाह ताला के यहाँ सख्त पकड़ होगी। अलीम, अल्लाह ताला खूब जानने वाला है, करने वाले की भी नियत को जानता है, सुनने वाले की नियत को भी जानता है। लिहाजा जो वसीयत है ये मुकम्मल तौर पर क्या है, अमानत है, मुकम्मल तौर पर अमानत है। तो इस हवाले से कोशिश ये करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखने की भी ज़रूरत नहीं है। जो वसीयत करे ताकि 2, 4, 5 बंदों को उसके बारे में पता हो, ताकि कल को खराबी पैदा ना हो, फसाद का बायस ना बन सके। और इसी तरह से अगर वसीयत करने वाला वो किसी जुल्म का इर्तिकाब कर गया किसी भी वजह से, हो सकता है कोई गुस्सा हो, कोई नाराजगी हो, उसकी वजह से वो किसी की तरफदारी कर गया या किसी का हक खा गया या उसको पता ही नहीं था, उसको पता ही नहीं था। हमारे यहाँ तो पता होते सोते जो है ना वो रगड़ जाते हैं काम को। बहरहाल ये ऐसी फितरत वाली बातें की जा रही है कि उसको अगर पता नहीं था या इसी तरह से उसे समझ नहीं लगी या अनजाने में उससे हो गया, तो ऐसे में वसीयत सुनने वाले की कोशिश ये होनी चाहिए कि वो उसमें इस्लाह करवा दे। क्या करवा दे? इस्लाह करवा दे। यानी दूसरे लफ्जों में वो सिर्फ अमीन ही नहीं है बल्कि मुस्लिह भी है। अमीन अमानत यानी वसीयत को पूरा रखना, उसके अंदर कभी बेशी ना करना, और साथ साथ मुस्लिह का मतलब होता है इस्लाह करने वाला। अगर वो समझ रहा है कि यहां पर तरफदारी, यहां पर डंडी, चलो जो मरने वाला है वो तो जो कुछ कर गया, अब अगर इसी की वसीयत को इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो क्या होगा? नुकसान होगा, और मरने वाले के लिए भी क्या अजाब का बायस होगा, उसके लिए भी खराबी का बायस होगा। लिहाजा उसको इंप्लीमेंट करने से पहले वो उसके अंदर जो जरूरी इस्लाह है वो करने का मजाज है, ठीक है, करने का मजाज है। समझ आ गई बात की? करने का
مجاز ہے، یہ ضروری ہے۔ اب اس حوالے سے وہ کیا ہو گیا؟ مصلح بھی ہو گیا، یعنی امین تو وہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ مصلح بھی ہے، یعنی اس کو اتھارٹی دی گئی ہے کہ وہ اس کے اندر کیا کر دے؟ تبدیلی کرے اگر واقعتاً کسی کی حق تلفی ہوئی ہے۔ تو ایسے میں ضروری ہوا کہ صرف ایک فرد واحد کی طرف وصیت نہ لوٹائی جائے، بلکہ وصیت کرتے ہوئے اپنے خاندان کے، برادری کے سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے، تاکہ وصیت میں لکھتے ہوئے ہی ظلم نہ ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ ہو گیا ہے تو بعد میں کل کلا جب اس کی تقسیم کی باری آئے یا کوئی چیز سامنے آئے تو کوئی رولا شولا پڑے تو وہ اس کی کیا کر دے؟ اصلاح کر دے، اور اس خرابی کو دور کرنے کا باعث بن جائے، تاکہ اس کی قبر بھی آسان ہو جائے، اس کی آخرت بھی آسان ہو جائے، اور حق داروں کو ان کا حق بھی مل جائے۔ اور آخر میں فرمایا یہ اس طرح سے کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بے حد بخشنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ جو چلا گیا اس کو بھی معاف کر دے گا، اور تم نے اصلاح کر دی اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کر دے گا۔ دونوں طرف سے ہے نا، یعنی اصلاح کی طرف بندہ آئے، لیکن جب بندہ کہے کہ نہیں میں بالکل ہی ٹھیک ہوں، اصلاح کی طرف تو تبھی آئے گا جب بندہ اپنے آپ کو غلط سمجھے گا، غلطی پر سمجھے گا اور اصلاح کی طرف آئے گا، اصلاح کی یہ جو ہے نیت کرے گا، تو پھر ہی اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اگر بندہ کہے کہ میں ہے ہی ٹھیک ہوں، جو میں آنکھ سے جو ہے بس یہی ہونا ہے، تو بھائیو پھر اس کی اصلاح کا سفر شروع نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے غلطی کو تسلیم کریں، توجہ ہے نا میری طرف، سب سے پہلے غلطی کو تسلیم کریں، غلطی کو مانیں گے تو بھائیو پھر اصلاح کا سفر شروع ہوگا۔ اور اگر بندہ یہ کہے کہ میں ہی بالکل ٹھیک ہوں، مجھے سب پتہ ہے، تو پھر اصلاح کا سفر شروع نہیں ہو سکتا۔ پھر بڑے سے بڑا مصلح بھی اصلاح نہیں کروا سکتا ہے جی، پھر انبیاء کی میٹھی زبان بھی کسی کی اصلاح نہیں کر سکتی۔ جب بندہ اس بات پر اڑ جائے کہ مینوں تو سارا ہی پتہ ہے، تو بھائیو یاد رکھیں اصلاح کا سفر تب شروع ہوتا ہے جب بندہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ تو اس میں غلطی کو ماننا، اصلاح جب بندہ کوئی کروا رہا ہو تو اس کی بات کو سننا، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، یہ اخلاقی اور مذہبی دینی فریضہ ہے۔